آپ مشرف دور میں بطور ناظم منتخب ہوئے، کیا اس میں آپ کی شخصیت یا خاندانی طاقت تھی یا عامریت کے خلاف عوامی رد عمل تھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے جو آپ نے مجھ سے کوشچن کیا ہے میں اسے صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا کہ آپ نے اس میں 3-4 چیزیں مجھ سے پوچھی. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو مطمئن کر سکوں وہ جو آپ نے آپ کے جو مائنڈ میں ہے کہ آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں کیا وہی میں بیان کروں گا یا کوئی اور، لیکن میں کوشش کروں گا. ایک تو آپ نے کہا کہ یہ مشرف کے دور میں الیکشن جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی کرائے، عامریت میں ہو یا جمہوریت میں ہو، ایک شخص کو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق میں نے بھی لیا. دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ کیا آپ کی میری ذات کی شخصیت تھی، میری شخصیت تھی یا میرا خاندانی بیک گراؤنڈ تھا. ہاں، اس میں ٹوٹل کا ٹوٹل میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا، میری پارٹی کا، اور میرے جو علاقے کے دھڑے کے لوگ ہیں ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا رول جو تھا وہ میرے والد اور میری سیاسی بیک گراؤنڈ جو میں نے تایا فاروق نے رکھی تھی اس کا اثر تھا، جس وجہ سے لوگوں نے 2001 میں مجھے ایز اے پہلے یونین ناظم منتخب کر لیا اور پھر تحصیل ناظم کی سیٹ پر پہنچا دیا. اور رہا اس کی آمریت کے دور میں الیکشن لڑنا، وہ میں نے پہلے آپ کو وضاحت کر دی ہے کہ آمریت کو کبھی بھی ختم کرنے کے لیے آپ یہ کہیں کہ بندوق سے ختم کر لیں گے، طاقت سے ختم کر لیں گے، اسٹریٹ پاور سے ختم کر لیں گے، وہ نہیں ہو سکتا. یہ اکثر میاں صاحب کہتے ہیں نا NRO پیپلز پارٹی NRO کر کے آئی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ NRO جب بھی کسی ڈکٹیٹر کو، جب بھی کسی طاقتور آدمی کو آپ نے ہٹانا ہوتا ہے تو وہ بندوق سے نہیں ہٹتا، اس کو رستہ دیا جاتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے وہ رستہ دیا ان کو، اور وہ اس رستے سے گھر بھی گیا. وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ پر امپیچمنٹ نہیں اس کے خلاف کرنا پڑا، اور وہ اس کے بغیر یہاں سے ریزائن کر کے چلا گیا. لیکن اگر طاقت سے ہوتا تو میاں صاحب نے تو 2 دفعہ اٹیمپٹ کی، شہباز شریف صاحب نے بھی اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی، لیکن دونوں دفعہ ان کو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آمریت کے خلاف ہر عامل یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک پروسیس شروع کرے الیکشن کا، اور وہ اس کے پاس اس سے خوف زدہ ہوتا ہے. یہ جو ہے MNA MPs کے الیکشن ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے، تو وہ اس کی ایک بنیاد رکھتا ہے لوکل باڈیز الیکشن کی. لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ جمہوری حکومتوں نے بھی لوکل باڈیز کے الیکشن کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جی رائٹ، آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ کے سیاسی عمل کے ذریعے عملیت کو شکست دی جا سکتی ہے، ادروائز میں نہیں سمجھتا. طاقت دیکھیں، عامر کے پاس تو ایک فورس ہے، وہ اس فورس کا ہیڈ ہوتا ہے، اور وہ اس فورس کی بنیاد پر وہ اس ملک کے اوپر حکمرانی کرتا ہے. اگر یہی فورس پولیٹیکل جماعتوں کے پاس ہو تو پھر تو تصادم ہو، گلی گلی میں خانہ جنگی اور قتل و غارت ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت کہا تھا محمد نصر اللہ صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ جو سب نے کہا کہ آپ ہر عامریت کے خلاف آواز اٹھاتے ہو. کہ میرا آواز اٹھانا کام ہے، اگر میرے پاس بھی 7 لاکھ لوگوں کی بندوقیں ہوں تو شاید میں بھی قبضہ کر لوں. میرا کام ہے آواز اٹھانا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، اور وہ کام میں کرتا ہوں. اور تمام سیاسی جماعتیں لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ عامریت اس ملک کے لیے، اس معاشرے کے لیے اور دنیا میں کہیں بھی عامریت اٹھانے کے لیے. جی، یہ بڑی ویلیویبل اوپینین ہے.